بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے، ہماری آج کی شامل نصاب نظم ہے خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ اکبر الہ آبادی الہ آباد کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید اکبر حسین تھا اور تخلص اکبر کیا کرتے تھے۔ ابتدا میں خواجہ حیدر علی آتش سے شاعری میں اصلاح لیتے رہے، پھر انہوں نے شاعری میں اور خاص طور سے نظم میں اپنا ایک الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی وجہ شہرت ظرافت اور طنزیہ اور طنز آمیز لہجہ یا طنز آمیز اشعار پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ مشرقی تہذیب کے مشرقیت کے دل دادا تھے اور مغربی تہذیب کو جو ہے وہ بڑی تنقید کی نگاہ سے دیکھتے اور بڑے سخت خلاف تھے ان کے، اور مذہب زدہ جو طبقہ تھا اس کو جو ہے یہ اپنی شاعری میں طنز و مزاح کا نشانہ بناتے رہے۔ 1972 میں 1872 میں انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کیا اور 1880 تک جو ہے وکالت کرتے رہے، پھر منصف مقرر ہوئے اور ان کی مخزن لاہور نے رسالہ مخزن لاہور نے انہیں لسان العصر کا خطاب دیا تھا۔ ان کے مطبوعہ کلام 3 کلیات پر مشتمل ہے۔ دوران زندگی میں 2 ان کی زندگی میں جو ہے وہ شائع ہوئے اور تیسرا جو ان کا مجموعہ کلام تھا وہ انتقال کے بعد شائع ہوا، اور 1921 میں اکبر الہ آبادی کا انتقال ہوا اور ان کا انتقال اسی شہر میں ہوا کہ جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے۔ نظم ہے خدا سب سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، بہار آئی کھلے گل زیب صحن گلستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر، بچھا فرش بچھا فرش زمرد اہتمام سبزائے تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، عروج نشو نما سے ڈالیاں جھومیں، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر، بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگینے بتاں ہو کر، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اپنے عنوان کے ساتھ انصاف کرتی ہوئی یہ نظم ہے۔ نثری مفہوم اس کا یہ مختصراً خلاصہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کہ شاعر جو ہیں وہ بہار کی آمد کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ باغوں میں بہار آئی ہے، ہر طرف جو ہے وہ پھول کھل رہے ہیں، سبزہ جو ہے وہ بچھ رہا ہے، پرندے اور بلبلیں جو خوش آواز پرندے جو ہیں وہ نغمہ سرائی کر رہے ہیں، ہرا بھرا سبزہ جو ہے وہ باغ کے حسن کو دوبالا کر رہا ہے، پھولوں کی ڈالیاں جو ہیں وہ اپنے جوبن پر ہیں، شباب پر ہیں، پرندے جو ہیں وہ گیت گا رہے ہیں، نسیم صبح جو ہے وہ شاخوں کے صدقے جا رہی ہے، ان کی بلائیں لے رہی ہے، کلیاں جو ہیں وہ شگفتہ ہو کے کھل رہی ہیں، اور شبنم پھول جیسے جو ہے وہ شبنم سے وضو کر رہے ہیں، اور بلبل اذان دے رہی ہے، اور تمام مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہے۔ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر، کہ بہار باغ میں جو ہے وہ بہار آئی ہے، پھول کھل رہے ہیں اور بلبلیں جو ہیں وہ نغمے گا رہی ہیں۔ بہار کا موسم جو ہے جی وہ انسان کو بڑا بھاتا ہے، بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نباتات کے لیے حیوانات کے لیے بھی وہ بڑا انتہائی فائدہ مند ہے۔ نئی جو ہیں وہ کونپلیں پھوٹتی ہیں، شگوفے جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور موسم بہار کے آنے کا جو ہے وہ پیغام دیتے ہیں۔ پیڑ پودے جو ہیں وہ ہرے ہوتے ہیں، ان پہ جو ہے وہ
نئی بہار آتی ہے، نئے پھول اگتے ہیں، اور ان پیڑ پودوں پر بھی ایک مسرت کی جو ہے وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکار اٹھی، بلبل پکاری دیکھ پرے پرے۔ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے۔ اور اس موسم کی وجہ سے جو ہے وہ حیرت انگیز تبدیلیاں جو ہیں وہ اس گلستان میں پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ پوری کائنات جو ہے وہ اس سے مسرت حاصل کر رہی ہے، زندہ ہو رہی ہے، اور انسان کے دل کو جو ہے وہ بڑا بھانے والا اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ موسم ہے۔ تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے بہار کے موسم میں، اور خوشی اور مسرت کے جو ہے وہ چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھولوں پہ جو ہے وہ آ، شبنم جو ہے وہ اس کے قطرے جو ہیں وہ کسی قیمتی موتیوں کی مانند نظر آ رہے ہیں۔ موسم بہار میں جو ہے وہ ہر طرف مظاہر فطرت جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، قدرتی جلووں سے جو ہے یہ وہ مالا مال ہوتا ہے بہار کا موسم جو ہے۔ اور بہار کے موسم آنے سے ہی جو وہ خزاں رسیدہ چمن جو ہے اس میں بہار آ جاتی ہے، اور وہ م، خوشگوار اور جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے بلکہ ہمارے پاکستان میں، اور بہت سے دوسرے جو علاقے ہیں یا بر صغیر پاک و ہند میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہار کے آنے کو جو ہے جو وہ ایک جشن اور تہوار کے طور پر بھی جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے: چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے۔ بہار کے آتے ہی زمین صحرا اور ہر جگہ پہاڑ دشت جو ہیں وہ ان پر سبزہ آ جاتا ہے، زندہ ہو جاتے ہیں، اور ایک نیا لباس پہننے آتے ہیں، اور چاروں طرف جو ہے وہ خوشی شادمانی اور شادابی جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ اور شاعر جو ہیں جی اسی بہار کے موسم کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ جب بہار آتی ہے تو باغ کے صحن میں ہر طرف جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں، اور جن سے باغ کی جو ہے وہ رونق جو ہے، اس کی زیب و زینت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ کہ موسم بہار کے آتے ہی جو ہے وہ زمرد جو ہے جی ایک سبز رنگ کا جو ہے وہ ایک قیمتی پتھر کو جو ہے وہ کہتے ہیں، مستانہ وش ہوتا ہے جی دیوانوں کی طرح، عنبر خوشبو کو کہتے ہیں، عنبر فشاں ہو کر یعنی کہ خوشبو جس میں رچی بسی ہو، خوشبو بکھیرنے والا۔ کے موسم بہار کے آتے ہی تمام چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایک نئی رنگ کا آ جاتا ہے، ایک رنائی آ جاتی ہے ان میں۔ اس شعر میں شاعر جو ہے جی بس خوبصورت انداز میں جو ہے وہ چمن میں سبزی اور پھولوں کے کھلنے کو جو ہے وہ اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ سبزہ جو ہے اس کا رنگ ایک خوبصورت قیمتی پتھر کی مانند جو ہے وہ لگ رہا ہے، کہ یوں لگتا ہے کہ کسی نے باغ میں زمرد کا جو فرش بچھا دیا ہو، اور سبزے پر شبنم کے قطرے جو ہیں وہ اس خوبصورتی سے چمک رہے ہیں کہ ان پہ ہیرے موتیوں کا جو ہے وہ گمان ہو رہا ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو پھولوں میں جو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہوا پھولوں کو چھو کر گزرتی ہے، تو وہ خوشبو سے بھری ہوئی اور عجیب مستی کی کیفیت جو ہے وہ اس میں پیدا ہوتی ہے جب وہ ہوا چلتی ہے۔ تو جیسے کوئی میخار، کوئی دیوانہ جو ہے وہ مست ہو کہ تو جو ہے وہ لڑکھڑاتا ہوا وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہوا جو ہے وہ عنبر فشاں ہو کر اس میں خوشبو جو ہے وہ رچی بسی ہوتی ہے، تو مستی کی جو ہے وہ کیفیت اس میں پیدا ہوتی ہے، اور ہوا کے چلنے کا جو انداز ہے وہ متوالوں کی سی اس میں وہ لڑکھڑاہٹ اور لہک جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ موسم بہار میں جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ باغ کی خوبصورتی اور دلکشی کی جو ہے وہ ایک تصویر پیش کر رہے ہیں کہ جب بہار آنے پر پھول کھلتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، اور وہاں صحن گل میں باغ کے صحن گلستان میں جو ہے وہ ہر طرف سبزہ اور زمرد کے قیمتی پتھر جو ہے وہ اس کا فرش بچھ جاتا ہے، اور چاروں طرف سے چلنے والی باد نسیم جو ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ جو مستانہ بش چلتی ہوئی جو ہے وہ خوشبو بکھیرتی ہے،
اور پھولوں کی مہک، بلبل کی جو ہے وہ آواز، اس کی نغمہ سرائی، اس کی چہک کی وجہ سے سبزے کی بہار کے ساتھ ہوا جو ہے وہ عجیب مستیوں میں جو ہے وہ جھوم جھوم کر جو ہے وہ چلتی ہے۔ نشہ عروج نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومیں، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر۔ مرغان چمن، چمن کے جو پرندے ہیں، باغ کے جو پرندے ہیں، وہ جو ہے وہ شادمان ہو کر، خوش ہو کر جو ہے وہ ترانے گا رہے ہیں، بہار کی جو ہے وہ گیت گا رہے ہیں۔ بہار کے موسم میں جو ہے جی ہر طرف بہار کی آمد سے ہریالی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، شاخیں جھومتی ہیں اور پرندے جو ہیں وہ خوشی سے گیت گا رہے ہیں۔ موسم بہار میں برسات اور پانی نمی کی فراوانی کی وجہ سے جو ہے وہ پودوں کی نشو و نما کے لیے ایک بڑا سازگار موسم ہوتا ہے۔ زمین کی جو قوت نمو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور زمین میں بیج جو ہیں وہ اگنے لگتے ہیں، وہ پھلنے پھولنے لگتے ہیں، پودوں پہ جو ہے وہ پھولوں پہ بہار آ جاتی ہے، ان کی نشو و نما جو ہوتا ہے وہ ہونے لگتی ہے، ان کی جو بڑھوتری ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہونے لگتی ہے، ان کی نشو و نما میں بڑی تیزی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ جس طرح کہ ایک انسان جو ہے وہ کوئی خوبصورت انسان جو ہے، جیسے اس پر بہار آتی ہے، جوانی آتی ہے، تو وہ نشے اور سرور کی سی کیفیت میں جو ہے وہ رہتا ہے، اپنی جوانی کے جو ہے وہ زوم میں، یا اپنے شباب کے آ جانے پر جو ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بہار کی کیفیت ہے کہ اس میں ڈالیاں جو ہیں وہ جھومنے لگتی ہیں، انگڑائیاں لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور نشو و نما سے ڈال جھومے تو اس میں وہ جھومتی اور انگڑائیاں لیتی محسوس ہوتی ہیں کہ بہار کے عالم میں پودوں کی شاخیں جو ہیں وہ خوشی اور شادمانی کے جو ہے عالم میں وہ مستیاں کرنے لگتی ہیں، لہ لہانے لگتی ہیں۔ کیا مستیاں چمن میں ہیں جوش بہار سے، ہر شاخ گل ہے ہاتھ میں ساغر لیے ہوئے۔ کیا مستیاں چمن میں ہیں جوش بہار سے، ہر شاخ گل ہے ہاتھ میں ساغر لیے ہوئے، کہ جس طرح جو ہے جی کہ وہ ان پر ایک نشے کی کسی کیفیت اور وجد کی جو ہے وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے، اور مرغان جو ہیں، پرندے جو ہیں، وہ جذبات، اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ ترانے کی صورت میں، گیت کی صورت میں جو ہے کرتے ہیں، اور خوبصورت شاخوں پر جو ہے وہ، اور ان کے پھولوں کو دیکھ کے، ان کی شباب کو دیکھ کے پرندے بھی جو ہے ان پر بھی مستی اور سرور کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، اور وہ خوش آواز پرندے جو ہیں کہ اب چہک چہک کے جو ہے وہ اپنی گیتوں کے ذریعے سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میر کا شعر پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے۔ بہار کے موسم میں جو ہے وہ باغ کی جو ہے وہ اس کی شاخوں پر پھوٹتے شباب کی جو ہے وہ شاخوں کا اور پھولوں کا وہ ایک نہایت دلکش جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور بلبلیں جو ہیں وہ گنگراتی ہیں اور اس کو اپنی خوشی کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہیں۔ بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گاہی نے، ہوائیں کلیاں شگفتہ روئے رنگینے بتاں ہو کر، کہ نسیم صبح گاہی ہو جاتی ہے، صبح کو چلنے والی جو تازہ ہوا ہے، وہ روئے رنگین بتاں سے مراد ہے جی کہ خوبصورت چہرہ، بتوں کا حسین چہرہ، یا کسی انسان کا حسین اور خوبصورت چہرہ۔ بت سے مراد یہاں پہ صنم اور محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو پھول کی شاخوں پر جو ہے وہ ان کے صدقے واری ان پہ قربان ہو رہی ہوتی ہے، اور کلیاں جو ہیں وہ حسین، ان کا حسین چہرے کی طرح کلیاں جو ہیں وہ دلکش لگ رہی ہوتی ہیں۔ شاید جو ہے وہ بہار کے خوبصورت منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ بہار کی وجہ سے ڈالیوں پر جو پھول کھلے اور ہوا سے جو ہے وہ جھومتی ہے ڈالیاں کسی حسین و جمیل چہرے کی صورت جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ ہماری ایک روایت ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں یا نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے چہرے کی جو ہے وہ بلائیں لی جاتی ہیں، ان کا جو ہے وہ صدقے اتارے جاتے ہیں۔ ان کی اکثر مائیں یا گھر کی وہ بڑی بوڑھیاں، نانیاں، دادیاں، آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ ان کے صدقے واری جا رہی ہوتی ہیں، ان کی بلائیں لے رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کے مشاہدے میں یہ حسن تعلیل کا شعر ہے، ٹھیک ہے، جو سنت حسن تعلیل یہ ہے کہ جو بات حقیقت میں نہ ہو لیکن بظاہر دیکھنے میں جو ہے وہ بھلی معلوم ہو، دیکھنے میں جو ہے وہ خوبصورت لگے انسان کو۔ اب
شاخیں جو ہیں وہ ڈالیاں جو ہیں وہ اس لائیں تو نہیں لیتی، اس کے صدقے تو نہیں جاتی جو ہیں وہ ہوائیں جو ہیں ان پھولوں کے، لیکن سننے میں یہ بات جو ہے وہ انسان کو بڑی خوبصورت اور بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پھولوں سے جو بھری شاخیں ہیں وہ کسی حسین کی جو ہے وہ مانند لگ رہی ہیں، اور صبح کے وقت چلنے والی جو باد نسیم ہے وہ ان کی نظر اتار رہی ہے اور ان کے صدقے باری جو ہے وہ جا رہی ہے۔ پھولوں کو کسی حسین جو ہے وہ چہرے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کیا پھولوں نے شبنم کیا، پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر، کہ پھولوں نے شبنم کے ساتھ وضو کیا اور بلبل کی جو آوازیں ہیں وہ اذان کی طرح جو ہے وہ گونج رہی ہیں۔ نظم میں جو ہے وہ ساری نظم میں ہی تقریباً صنعت حسن تعلیل کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تشریح طلب جو شعر ہیں اس میں بھی شاعر بیان کر رہے ہیں کہ صبح سویرے پھولوں نے، پھولوں پر پڑی ہوئی اوس جو ہوتی ہے، شبنم جو ہوتی ہے، اس سے پھولوں نے وضو کیا ہے عبادت کے لیے، اور بلبل جو ہے کہ وہ اس کی آواز ہے، صبح کو اذان ہوتی ہے اور اذان کی مانند جو ہے وہ اس کی آواز، ٹھیک ہے جی، کہ گویا بلبل جو ہے وہ چمن میں اذان دے رہی ہے، اور پھول جو ہیں وہ عبادت کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر شے اپنے خالق کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ جس طرح نماز صبح کی ادائیگی کے لیے لوگ جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، اور مؤذن جو ہے وہ اذان کے ذریعے سے اذان دے کے نمازیوں کو جو ہے وہ مسجد کی طرف نماز کی طرف بلاتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ بلبل جو ہے وہ صبح کے وقت کیا ہے کہ اس چمن میں اس کی آواز اذان کی طرح گونج رہی ہے، اور پھول جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وضو کر کے جو ہے وہ عبادت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی کہ چیز جو ہے پھول ہیں، چمن میں جو ہے وہ بہار ہے، پھول ہیں، پیڑ پودے جو ہیں، ہر چیز ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہے۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ بڑا سادہ سا شعر ہے جی، کہ صبح سویرے شاخیں جو ہیں وہ جھکی ہوتی ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ کر رہی ہیں، اور پتیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی جو ہے وہ شان کبریائی بیان کر رہی ہیں۔ شاعر بھی شعر میں بھی جو ہے جی وہ اس عنوان کے مطابق دیگر اشعار کوئی جو ہے وہ ان کے معنی مفہوم کو ہی جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی کہ موسم بہار جو ہے ایک حیات بخش ہے، اور صبح کی کے منظر کی جو ہے وہ تصویر کشی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ چمن میں پھول اور سبزہ جو ہے وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں، اور بلبل جو ہے وہ اس کی اذان کے بعد جو ہے جی وہ پھول جو ہے وہ وضو کر کے تو عبادت کے لیے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ ایک خوبصورت جو ہے وہ منظر کی دلکشی کر رہے ہیں کہ گویا باغ کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں، اپنے رنگ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ مصروف ہے۔ اور صبح کی ہوا جب چلتی ہے تو پودوں کی شاخیں جو ہیں وہ جھک کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو رہی ہیں۔ پودے اور پھولوں کی پتیاں جو ہیں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر کے اپنی جیسے کہ ایک زبان بن کر جو ہے وہ، جیسے ایک انسان کی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور اسی طرح ہر پھول کی پتی جو ہے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر اور اس کی بڑائی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ بھی محض حمد و ثنا ہیں۔ زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں گنگ کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ شعر یاد آتا جی کہ اس شعر کو جو ہے وہ سن کے، زبان برگ گل نے کی دوبار رنگین عبارت میں، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر کے، پھول کی رنگین پتیاں جو ہیں وہ اپنی زبان میں جو ہے وہ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے، اپنی مہربانی سے اس چمن کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب رکھے۔ باغ میں جو ہے وہ پھول جو ہیں، بیل بوٹے جو ہیں، پتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی
ہم تو ثنا کر رہے ہیں اس میں بے عبادت ہیں، اپنی زبانوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور پھولوں کی پتیاں جو ہیں، حسین پتیاں جو ہیں، وہ زبان جو ہے وہ گویا زبان سے، اپنی زبان سے جو ہے وہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس چمن پر تیرا جو ہے وہ لطف و کرم جو ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور یہ چمن ہمیشہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب رہے، اور تیری ہی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس کو سرسبز اور ہرا بھرا جو ہے وہ رکھنے والی ہے، رکھ سکتی ہے۔ اور ان کی دعا ہے کہ اے پروردگار ہمارے باغ کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب رکھ، اور خزاں کی ویرانیوں سے جو ہے وہ اس کو محفوظ فرما۔ ٹھیک ہے جی، اس کوئی تشریح طلب بات رہ گئی ہو تو آپ میسیجز کے ذریعے سے، کامنٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔